اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم رزقا طیبا علما نافعا وعملا متقبلا۔ 29 پارے کا ترجمہ شروع کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ 29 پارے کا ترجمہ سورہ ملک۔ وہ خدا بڑا عالی شان ہے جس کے قبضہ میں تمام سلطنت ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا۔ تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ یعنی بلا تامل تو نے بہت بار دیکھا ہوگا، اب کی بار تامل سے نگاہ کر، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، آخر کار نگاہیں ذلیل اور درماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے۔ ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ ہم نے ان شیاطین کے لیے بوجہ ان کے کفر کے دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے، اس طرح جوش مارتی ہوگی، یعنی دوزخ جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصہ کے مارے پھٹ پڑے گی۔ اور جب اس میں کوئی گروہ کافروں کا ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ اللہ جن النار۔ وہ کافر بطور اعتراف کے کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلایا، کہہ دیا کہ اللہ نے از قبیل احکام و کتب کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑی ہو۔ اور کافی فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، غرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے، سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ اللہ جن من النار۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے۔ اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کرو، اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کو خوب واقف ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ یہ باریک بین اور پورا باخبر ہے۔ وہ ایسا منعم ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں پر چلو پھرو۔ خدا کی روزی میں سے جو زمین نے پیدا کی ہے کھاؤ پیو، اور کھا پی کر اس کو بھی یاد رکھنا کہ اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم و تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے، پھر وہ زمین تھر تھرا کر الٹ پلٹ ہونے لگے؟ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو اس آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے، تم پر مثل عاد کے ایک ہوائے تند بھیج دے، اللہ محفوظ رکھے، جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا۔ اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تھا، تو دیکھ لو اپنے ان پر میرا عذاب کیسا واقع ہوا۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں؟ بخبر خدائے رحمان کے ان کو کوئی تھامے ہوئے نہیں،
بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے۔ ہاں رحمان کے سوا وہ کون ہے؟ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے۔ اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو وہ نرے دھوکے میں ہے۔ اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے، مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت ان الحق پر جم رہے ہیں۔ سو جس کافر کا حال اوپر سنا ہے، اس کو سن کر سوچو کہ کیا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو۔ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر و منعم ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان، آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہیں۔ اللہ لک الحمد و لک الشکر۔ اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین میں پھیلایا، تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ جواب میں کہہ دیجیے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے، میں تو محض علل جمال مگر اور صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس عذاب موعود کے پاس آتا ہوا دیکھیں گے یعنی قیامت، تو اس وقت تمہارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ۔ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو موافق تمہاری تمنا کے ہلاک کر دے یا موافق ہماری امید اور اپنے وعدے کے ہم پر رحمت فرما دے، تو کافروں کو عذاب دردناک سے کون بچا لے گا؟ اور آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس پر توکل کرتے ہیں۔ سو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے کہ صریح گمراہی میں کون ہے، یعنی تم جیسا کہ ہم کہتے ہیں یا ہم جیسا کہ تم کہتے ہو۔ آپ یہ بھی کہہ دیجیے کہ اچھا یہ بتلاؤ اگر تمہارا پانی جو کنویں میں ہے نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے، سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس سود کا پانی لے آئے یعنی کنویں کی سوت کو جاری کر دے؟ سورہ قلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان فرشتوں کی لکھنے کی جو کہ کاتب الاعمال ہے، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں جیسا کہ منکر نبوت کہتے ہیں، اور بے شک آپ کے لیے اس تبلیغ احکام پر ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں۔ سو ان کے مہمات کا غم نہ کیجیے، کیونکہ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کس کو جنون تھا۔ آپ کا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا، اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو آپ ان تکذیب کرنے والوں کا کبھی کہنا نہ مانیے جیسا اب تک بھی نہیں مانا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے منصبی کام یعنی تبلیغ میں ڈھیلے ہو جائیں، تو یہ لوگ بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ آپ بالخصوص کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، مراد جھوٹی قسم کھانے والا، بے وقت ہو، تانے دینے والا ہو، چگلیاں لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد اعتدار سے گزرنے والا ہو، گناہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہو، ان سب کے علاوہ حرام زادہ بھی ہو، اس سبب کہ وہ مال اولاد والا ہو۔ جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں، ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے ان کی آزمائش کر رکھی ہے جیسا ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جبکہ ان لوگوں نے یعنی اکثر یا بعض نے قسم کھائی کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح چل کر توڑ لیں گے، اور ایسا وثوق ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ سو اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا، سو وہ
وہ سو رہے تھے، پھر صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت کے خالی زمین رہ جاتی۔ سو صبح کے وقت سو کر جو اٹھے تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں چپ کے باتیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آنے پائے، اور بازار میں خود اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے اور اس باپ کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم بے شک راستہ بھولے گئے ہیں، بلکہ جگہ تو وہی ہے، لیکن ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی کہ باپ کا یہ حال ہو گیا۔ ان میں جو کسی قدر اچھا آدمی کا وہ کہنے لگا کیوں، یعنی کہ ایک آدمی کا باغ تھا، یہ بات کا قصہ سورہ قلم میں آیا۔ غریب اور محتاج کو دیوے کے لیے وہ رات میں ہی ارادہ کر لیتا کہ صبح سویرے جا کے اس غریب محتاج کے آبے سے پہلے پھل توڑ کے لے آئیں گے۔ جب صبح میں گیا تو چٹگل میدان تھا، باغ کا وہاں نام و نشان بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ اور بازار میں خود اپنے کو اس کو نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب وہاں پہنچے اس باغ کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے ہم بے شک راستہ بھول گئے، بلکہ جگہ تو وہی ہے، لیکن ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی کہ باغ کا یہ حال ہوگا۔ ان میں جو کسی قدر اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا، یعنی ایک اچھا آدمی بھی وہ تھا کہ کیوں میں نے تم کو کہا نہ تھا، اور توبہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ سب توبہ کے طور پر کہنے لگے ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دینے لگے۔ پھر سب متفق ہو کر کہنے لگے بے شک ہم ہاتھ سے نکلنے والے تھے، سب مل کر توبہ کر لو، شاید توبہ کی برکت سے ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ اس کے بدلہ میں دے دے۔ اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اس طرح عذاب ہوا کرتا ہے، آخرت کا عذاب اس عذاب دنیا سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا خوب ہوتا کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے تاکہ ایمان لے آتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے نزدیک آسائش کی جنتیں، کیا ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا ہے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے وہ چیز لکھی ہو جس کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا ہمارے ذمہ کچھ قسمیں چڑھی ہوئی ہیں جو تمہاری خاطر سے کھائی گئی ہوں، اور قسمیں قیامت تک باقی رہنے والی ہوں جن کا مضمون یہ ہے کہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جو تم فیصلہ کر رہے ہو، یعنی ثواب جنت۔ ان سے پوچھئے کہ ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک خدائی ہیں؟ سو ان کو چاہیے کہ اپنی ان شریکوں کو پیش کرے اگر یہ سچے ہیں۔ وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن کے ساکھ کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدہ کی طرف اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گی، کیا یعنی قیامت کا، اور قیامت میں سب کو سجدے کا حکم ہوگا اور سجدہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا۔ تو یہ کافی لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے اور ان کی آنکھیں مارے شرمندگی کے جھکی ہوں گی اور نیز ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ ہر مومن مسلمان کو اپنا ماضی اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جایا کرتے تھے اور صحیح سالم تھے، یعنی اس پر قادر تھے، اور جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو اس حال میں موجودہ پر رہنے دیجیے، ہم ان کو بتدریج جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ اللہ من النار، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، آج دنیا میں عذاب نازل کر ڈالنے سے ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کہ آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں؟
کہ اس توان سے دبے جاتے ہیں، اس لیے آپ کی اطاعت سے نفرت ہے یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کو لکھ لیا کرتے ہیں، تو آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے اور تنگ دلی میں مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے، جبکہ یونس علیہ السلام نے دعا کیا، غم سے گھٹ رہے تھے، اگر خدا بندی احسان ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ جس میدان میں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈالے گئے تھے اسی میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ دستگیر سے مراد قبول توبہ، پھر ان کے رب نے ان کو اور برگزیدہ کر لیا، ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ اور یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے۔ یہ ایک محاورہ ہے، ایسی عداوت سے آپ کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ قرآن جس کے ساتھ آپ تکلم فرماتے ہیں تمام جہان کے واسطے نصیحت۔ سورہ حق، سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا سورہ حق، وہ ہونے والی چیز کیسی کچھ ہے، وہ ہونے والی چیز یعنی قیامت، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز؟ یہ استفاہات تحویل کے لیے ہے۔ سمود اور عاد نے اس کو کھرکھرانے والی چیز یعنی قیامت کی تکذیب کی، سو سمود کو ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد جو تھے سو وہ ایک تیز تند ہوا سے ہلاک کیے گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن متواتر مسلط کر دیا تھا۔ سو اے مخاطب، اگر تو اس وقت وہاں موجود ہوتا تو اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا وہ گری ہوئی کھجورے کے تنے پڑے۔ سو کیا تجھ کو ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ یعنی بالکل استحصال ہو گیا۔ اسی طرح فرعون، اس سے پہلے لوگوں نے اور قوم لوط کو کی الٹی ہوئی بستیوں نے بڑے بڑے قصور کیے یعنی کفر شرک، اس پر ان کے پاس رسول بھی بھیجے گئے، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا کہنا نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت پکڑا۔ یعنی ہم نے جبکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیان ہوئی تم کو کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرق کر دیا تاکہ ہم اس معاملہ کو تمہارے لیے یادگار عبرت بنائیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں یک بار کی پھونک ماری جائے گی، مراد نفخہ اولا، اس وقت زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہونے والی چیز ہو پڑے گی یعنی قیامت، اور آسمان پھٹ جاوے گا، وہ آسمان اس روز بالکل بودا ہوگا، اور فرشتے جو آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں اس کے کنارے پر آ جائیں گے، اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جس روز خدا کے روبرو حساب کے واسطے تم پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی بات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ پھر نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو جس شخص کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ بنائیے گا، تو وہ خوشی کے مارے آس پاس والوں سے کہے گا کہ لو میرا نام مال پڑھو، میرا تو پہلے ہی سے اعتقاد تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا، گرد وہ شخص پسندیدہ ایس یعنی بہشت بری میں ہوگا، الحمدللہ، جس کے میوے اس قدر جھکے ہوں گے کہ جس حالت میں چاہیں گے لے سکیں گے، اور حکم ہوگا کہ کھاؤ پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلہ میں جو تم نے گزشتہ ایام میں یعنی زمانہ قیام دنیا میں کیے ہیں، اور جس نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سو نہایت حسرت سے کہے گا کہ اچھا ہوتا مجھ کو میرا نامہ عمل ہی نہ ملتا، اللہ حسبنی حسابا یسیرا، اب مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، کہ اچھا ہوتا کہ موت اولا ہی خاتمہ کر چکتے، افسوس میرا مال میرے کچھ کام نہ آئے، میرا جاہ بھی مجھ سے گیا گزرا۔ ایسے شخص کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس شخص کو پکڑ لو، اس کو توق پہنا دو، پھر دوزخ میں اس کو داخل کر دو،
اللہ پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے، اس کو جکڑ دو۔ یہ شخص خدائے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور خود کسی کو کیا دیتا، اوروں کو بھی غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، اس لیے مستحق عذاب ہوا۔ سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست دار ہے، نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے بخر زخموں کے دھوئن کے۔ اللہ مجھے نہیں مانا، جس کو بغیر بڑے گنہگاروں کے کوئی نہ کھائے گا۔ پھر بات بیان مضمون محاور مجاجتن کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو، ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا، پس جس پر آیا وہ ضرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان لائی اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سارے پیغمبر پر۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، جیسا کفار آپ کو شاعر کہتے تھے مگر تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، جیسا بعض کفار آپ کو کہتے تھے تم بہت کم سمجھتے ہو۔ اب رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، اور اگر یہ پیغمبر ہمارے ذمہ کچھ جھوٹی باتیں لگا دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ہم کی رگے دل کاٹ ڈالتے، پھر تمہیں کوئی ان کا اس سزا سے بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ بھلا صبح یہ قرآن متقیوں کے لیے نصیحت، ہم کو معلوم ہے تمہیں بعض تکذیب کرنے والے بھی ہیں، پس ہم ان کو اس کی سزا دیں گے۔ اس اعتبار سے یہ قرآن کافروں کے حق میں تو موجب حسرت ہے، قرآن تحقیقی بات ہے۔ سو جس کا یہ کلام ہے، اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ معارج۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ ایک درخواست کرنے والا براہ انکار اس عذاب کی درخواست کرتا ہے جو کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے، جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں، آج جو کہ اللہ کی طرف سے واقع ہوگا، جو کہ سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں کے فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب ایسے دن میں ہوگا جس کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ سو آپ ان کی مخالفت پر صبر کیجیے، صبر کیجیے، اور صبر بھی ایسا جس میں شکایت کا نام نہ ہو۔ صبر بھی ایسا جس میں شکایت کا نام نہ ہو۔ یہ لوگ اس دن کو بوجہ اعتقاد نفی کے وقوع سے بعید دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ دور دیکھ رہے ہیں کافر، ہم اس کو وقوع قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم قریب ہے۔ وہ عذاب اس دن واقع ہوگا جس دن کے آسمان رگ میں تیل تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ اس روز پہاڑ رنگین اون کی طرح جو کہ دھنی ہو جائیں گی، یعنی اڑتے پھریں گے۔ اس روز کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، باوجود کہ ایک دوسرے کو دکھائی بھی دیے جائیں گے۔ اس روز مجرم یعنی کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے کو، بیوی کو، بھائی کو اور کنبہ کو جن میں وہ رہتا تھا، تمام اہل زمین کو اپنی فدیہ میں دے دے۔ پھر یہ فدیہ میں دے دینا اس کو عذاب سے بچا لے۔ یہ ہرگز نہ ہوگا، بلکہ وہ آگ ایسی 16 زن ہے جو کھال تک اتار دے گی۔ وہ اس شخص کو خود بلاوے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوگی۔ عطا سے بے رخی کی ہوگی اور جمع کیا ہوگا، پھر اس کو اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا۔ انسان کم ہمت پیدا ہوا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو حد باہر سے زیادہ ججا فجا کرنے لگتا ہے، جب اس کو فارغ و بالی ہوتی ہے تو حقوق کے ضروریات سے بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ نماز یعنی مومن جو اپنی نماز پر برابر توجہ رکھتے
آج جن کے مالوں میں سوالی یا بے سوالی سب کا حق ہے، آج جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہیں، آج جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، یہ جملہ متارجہ کے طور پر ہے۔ آج جو اپنی سرمگاہوں کو حرام سے محفوظ رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی سری لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے کیونکہ ان پر نے کوئی الزام نہیں۔ ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو، ایسے لوگ حد سری سے نکلنے والے ہیں، جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اپنے عہد کا خیال رکھنے والے، جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، جو اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بس ایسے لوگ بہشتوں میں عزت میں سے داخل ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو کافروں کو کیا ہوا کہ ان مضامین کی تکذیب کرنے کے لیے آپ کی طرف کو دائیں بائیں سے جماعتیں بنا کر دوڑے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں ہر شخص اس کی ہوس رکھتا ہے کہ وہ آسائش کی جنت میں داخل ہوگا؟ یہ ہرگز نہ ہوگا۔ ہم نے ان کو ایسی چیز سے پیدا کیا جس کی ان کو بھی خبر ہے۔ پھر دوسرے طور پر وقوع قیامت میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ دنیا ہی میں ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، یعنی پیدا کر دیں۔ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، تو آپ ان کو اس شغل اور تفریح میں رہنے دیجیے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے صاف کا واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی پرستشگاہ سے طرف دوڑے جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں مارے شرمندگی کے نیچے کو جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ بس یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، جو کہ اب واقع ہوا۔ سورہ نوح۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ تم اپنی قوم کو وبال کفر سے ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت یعنی توحید اختیار کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک بلا عقوبت مہلت دے گا۔ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے، جب وہ آ جائے گا تو ٹلے گا نہیں۔ کیا خوب ہوتا اگر تم ان باتوں کو سمجھتے۔ جب مد تنہائے دراز تک ان نصائح کا کچھ مطلب کہ جو نصیحت کی تھا یہی کے بارے میں، مد نہائے دراز تک ان نصائح کا کچھ اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کیا، ہے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ وہ بھاگنا یہ ہے کہ میں نے جب کبھی ان کو دین حق کی طرف بلایا تو تاکہ ایمان کے سبب آپ کو ان کو بخش دے، تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی تاکہ حق بات کو سنے بھی نہیں، اور نے زیادتی کراہت سے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اصرار کیا، میری اطاعت سے غایت درجہ کا تکبر کیا۔ پھر بھی میں نے ان کو بآواز بلند بلایا، پھر میں نے ان کو خطاب خاص کے طور پر اعلانیہ بھی سمجھا، ان کو بالخفیہ بھی سمجھا۔ اس سمجھانے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، کثرت سے تم پر بارشیں بھیجے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے باغ لگا دے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے متعقد نہیں ہو ورنہ شرک نہ کرتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، ان میں چاند کو نور کی چیز بنایا، سورج کو مثل چراغ روشن کے بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو بعد مرگ زمین ہی میں لے جائے گا اور قیامت پھر اس زمین سے تم کو باہر لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین کو مثل فرش کے بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔
اور یہ سب حکایت عرض کر کے نوح علیہ السلام نے یہ کہا ہے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ایسے شخص کو کی پیروی کی کہ جن کے مال اولاد نے ان کو نقصان ہی زیادہ پہنچایا، اور انہوں نے جن کا اتباع کیا وہ ایسے ہے کہ جنہوں نے حق مٹانے میں بڑی بڑی تدبیریں کی، اور جنہوں نے اپنے تابعین سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور بالخصوص ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث کو اور یعوق کو، یہ سب کو پوچھتا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بت کا نام ہے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو، اور نصر بھی کو نہ چھوڑنا، اور ان رئیس لوگوں نے بہتوں کو بہکا بہکا کر گمراہ کر دیا، اب آپ ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجیے۔ ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ آپ نے انہی گناہوں کے سبب غرق کیے گئے، پھر بعد غرق دوزخ میں داخل کیے گئے۔ اللہ جن من النار، خدا کے سوا ان کو کوئی حمایتی میسر نہ ہوئے۔ اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار، کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، کیونکہ اگر آپ ان کو روئے زمین میں رہنے دیں گے تو آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور آگے بھی ان کے محض فاجرہ کافری اولاد پیدا ہوگی۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میرے ماں باپ کا جو مومن ہونے کی حالت میرے گھر میں داخل ہے، ان کو یعنی اہل عیال باستثناء جو کرنا تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دیجیے، اور ان ظالموں کی ہلاکت اور بڑھا دیجیے۔ سورہ جن، سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بخش رحم والا۔ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا، تو اس پر ایمان لے آئے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ اولاد۔ ہم میں جو احمق ہوئے ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑھی ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات کبھی خدا کی شان میں جھوٹ بات نہ کہیں گے۔ اب بہت سے لوگ آدمیوں میں ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، سو ان آدمیوں نے ان جنات کی بد دماغی اور بڑھا دی۔ آج جیسا تم نے خیال کر رکھا تھا ویسا ہی آدمی نے بھی خیال کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ ہم نے آسمان کی خبروں کی تلاشی موافق عادت سابقہ کے لینا چاہا، سو ہم نے اس کو سخت پہرے یعنی محافظ فرشتوں اور اصولوں سے بھرا ہوا پایا۔ اس کے قبل ہم آسمان کی خبریں سننے کے موقع پر خبر سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، سو جو کوئی اب سننا چاہتا ہے تو اپنے لیے ایک شعلہ پاتا ہے، تیار شعلہ پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان جدید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے سے زمین والوں کو کوئی تکلیف پہنچانا مقصود ہے، یا ان کے رب نے ان کو ہدایت کرنے کا قصد فرمایا۔ ہم میں پہلے سے بھی بعض نیک ہوتے آئے ہیں اور بعض اور طرح کے ہوتے آئے ہیں۔ ہم مختلف طریقوں پر تھے، اور ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین کے کسی حصہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، اور نہ کہیں بھاگ کر اس کو ہرا سکتے۔ ہم نے جب یہ ہدایت کی بات سن لی تو ہم نے اس کا یقین کر لیا، سو ہماری طرح جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا نہ زیادتی کا۔ ہم میں بعضے تو مسلمان ہو گئے اور بعضے ہم میں بدستور سابق بے راہ ہیں، سو جو شخص مسلمان ہو گیا انہوں نے تو بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا، جو بے راہ میں ہے دوزخ میں کے ایندھن ہے۔ اللہ جنی من النار۔ اور مجھ کو ان مضامین کی بھی وحی ہوئی ہے کہ اگر یہ مکہ والے لوگ سیدھے راستہ پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو فراغت کے پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس میں ان کا امتحان کرے۔ جو شخص اپنے پروردگار کی یاد یعنی ایمان و اطاعت سے روگردانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ان وحی شدہ مضامین میں سے ایک ہے کہ جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے، سو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔
آج جب خدا کا خاص بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافی لوگ بندہ پھر لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر خدا نخواستہ میں ایسا کروں تو مجھ کو عذاب خدا کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں، لیکن خدا کی طرف سے پہنچانا، اس کے پیغاموں کا ادا کرنا یہ میرا کام ہے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانتے تو یقیناً ان لوگوں کے لیے آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن کفار اس جہالت سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس وقت جانیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہے، کس کی جماعت کم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا آیا وہ نزدیک آنے والے، یا میرے پروردگار نے اس کے لیے کوئی مدت اور مقرر کر رکھی ہے، اور غیب کا جاننے والا وہی ہے، سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے۔ یہ انتظام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کی یہ پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بحفاظت پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ ان پہرداروں کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے۔ سورہ مجمل۔ سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحمت۔ اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کو، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات کے اس میں قیام نہ کرو بلکہ آرام کرو، یا اس سے نصف سے کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہو۔ ہم تم پر ایک بھاری کام ڈالنے کو ہے، مراد قرآن مجید ہے۔ بے شک رات کے اٹھنے والے دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے، اور دعا یا قرات پر بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ بے شک تم کو دین میں بہت سے کام رہتا ہے، دنیا بھی اور دینی بھی۔ اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے کر کے اس کی طرف متوجہ رہو، اور مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، تو اسی کو اپنے کام سپرد کر دینے کے لیے قرار دیے رہو۔ اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور جو خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ رہو، اور مجھ کو ان جھٹلانے والوں ناز و نعمت میں رہنے والے کی حالت موجودہ پر چھوڑ دو، یعنی رہنے دو، ان لوگوں کو تھوڑے دن اور مہلت دے دو۔ ہمارے یہاں بیریاں اور دوزخ گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، اللہ مجنی منانا، اور دردناک عذاب ہے جس روز کے زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریگ رواں ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا جو تم پر قیامت کے روز گواہی دیں گے، جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا۔ پھر فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو سخت پکڑنا پکڑا، سو اگر تم بھی بعد بھیجنے رسول کی نافرمانی یا کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے؟ جو غایت درجہ امتداد سے بچوں کو بھی برا کر دے گا، جس میں آسمان پھٹ جائے گا، بے شک اس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا۔ یہ تمام مضمون ایک نصیحت ہے، سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ تیار کر لے۔ آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں سے بعض آدمی کبھی دیہاتی رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی تاہی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے تم اس تقدیر وقت کو ضبط نہیں کر سکتے، تو ان وجوہ سے اس نے تمہارے حال پر عنایت کی، سو اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعض آدمی تمہیں بیمار ہوں گے، بعض تلاش معاش کے لیے ملک میں سفر کریں گے، اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اس لیے بھی اس حکم کو منسوخ کر دیا، سو اس لیے بھی تم کو اجازت ہے کہ اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز فرض کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کو اچھی طرح
یعنی اخلاص سے قرض دو، اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے ذخیرہ آخرت بنا کر بھیج دو گے، اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا ثواب میں بڑھا پاؤ گے۔ اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، بے شک اللہ غفور الرحیم۔ اللہ مغفر اللہ۔ سورہ مدثر، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو، یا کہ مستعد ہو، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو جس طرح کہ اب تک الگ ہو، آپ کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ معاوضہ چاہو، پھر انداز میں جو ایزا پیش آئے اس پر اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے صبر کیجیے۔ پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا سو وقت، یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔ آگے بعض خاص کفار کا ذکر ہے، یعنی مجھ کو اور اس شخص کو اپنے اپنے حال پر رہنے دو جس کو میں نے اکیلا اور اس کو کثرت سے مال دیا، آپ پاس رہنے والے بیٹے دیا اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر بھی اس بات کی ہوس رکھتا ہے کہ اس کو اور زیادہ دوں۔ ہرگز وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، سو اس کو عنقریب یعنی مرنے کے بعد دوزخ کے پہاڑ چڑھاؤں گا۔ اس شخص نے سوچا، پھر ایک بات تجویز کی، تو اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی؟ پھر مقرر، اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی؟ پھر حاضرین کی چہروں کو دیکھا، پھر منہ بنایا تاکہ دیکھنے والے سمجھے اس کو قرآن سے بہت زیادہ کراہت ہے، زیادہ منہ بنایا، پھر منہ پھیرا، تکبر کیا، پھر بولا کہ بس یہ جادو ہے جو اوروں سے منقول ہے، پس یہ آدمی کا کلام نہیں ہے ہی ہے، میں اس کو جلدی دوزخ میں داخل کروں گا۔ اللہ مجنی من النار۔ تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے؟ مقصود اس سے تحویل ہے، وہ ایسی ہے کہ نہ تو باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، اور وہ جلا کر بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی۔ اس پر 19 فرشتے جو کہ اس کے خازن ہیں، جن میں ایک مالک ہے، مقرر ہوں گے، اور ہم نے دوزخ کا کارکن آدمی نہیں بلکہ صرف فرشتے بنائے ہیں، ہم نے جو ان کی تعداد اور ذکر حکایت میں صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہے، سو اس کے لیے تاکہ اہل کتاب سننے کے ساتھ یقین کر لے، ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے وہ اور کافر کہنے لگے کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ جس طرح اس خاص باب میں خدا تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ یہ 19 فرشتوں کا مقرر ہونا کسی حکمت سے ہے، ورنہ تمہارے رب کی لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کو بخبر رب کے کوئی نہیں جانتا۔ دوزخ کا حال بیان کرنا صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے، بالتحقیق قسم ہے چاند کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے، وہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے جو انسان کے لیے بڑا ڈراوا ہے، یعنی تم میں جو آگے کی طرف کو بڑھے اس کے لیے بھی، یا جو خیر سے پیچھے کو ہٹے اس کے لیے بھی۔ ہر شخص اپنے اعمال کفریہ کے بدلے میں دوزخ میں محبوس ہوگا، مگر وہ داہنے والے کہ وہ بہشت تم ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اب مجرم یعنی کافروں کا حال خود ان کفار ہی سے پوچھتے ہوں گے، یعنی مومنین کفار سے پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا؟ وہ کہیں کہ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے، نہ غریب کو جس کا حق واجب تھا کھانا کھلایا کرتے تھے، مشغلوں میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی اس مشغلوں میں رہا کرتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس حالت میں ہم کو موت آ گئی۔ سو اس حالت مذکورہ ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی، اور جب کفر و اعراض کی بدولت ان کی یہ گت بننے والی ہے تو ان کو کیا ہوا ہے کہ اس نصیحت قرآنی سے روگردانی کرتے ہیں کہ گویا ویسی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں، بلکہ ان میں ہر شخص کو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے آسمانی نوچتے دیے جائیں۔ آگے اس بیہودہ درخواست کا رد ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، پس یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن ہی نصیحت کے لیے کافی ہے، سو جس کا جی چاہے اس نصیحت حاصل کرے، بدون خدا کے چاہے یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے۔ وہی ہے جس کے عذاب سے
ڈرنا چاہیے، وہی ہے جو بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ مغفرلی۔ سورہ قیامت۔ سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت مرحم ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن، کیا قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے، آگے منکرین باس پر رد ہے، یعنی کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز نہ جمع کریں گے؟ ہم ضرور جمع کریں گے، اور یہ جمع کرنا ہم کو کچھ دشوار نہیں، کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں۔ اس کی انگلیوں کی پوریوں تک درست کر دی، بلکہ بعض آدمی قیامت کا منکر ہو کر چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بے خوف خطر ہو کر فسق و فجور کرتا رہے، اس لیے بطور انکار کے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ سو جس وقت مارے حیرت کی آنکھیں خیر ہو جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ چاند کی کیا تخصیص ہے، بلکہ سورج اور چاند دونوں ایک حالت کے ہو جائیں گے، یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ اس روز انسان کہے گا کہ اب کدھر بھاگ گرساد ہوتا ہے کہ ہرگز بھاگنا ممکن نہیں، کیونکہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں۔ اس دن صرف آپ ہی کے رب کے پاس ٹھکانہ جانے کا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا ہوا جتلا دیا جائے گا، اور انسان اپنے اعمال سے آگاہ ہونا کچھ جتلانے موقوف نہ ہوگا، بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خوب مطلع ہوگا۔ بالقضا طبیعت اس وقت بھی اپنے ہیلے حوالے پیش لاوی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وحی کے ختم ہو چکنے کے قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجیے، تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لے، کیونکہ ہمارے ذمہ ہے آپ کے قلب میں اس کا جمع کر دینا، آپ کی زبان سے اس کا پڑھوا دینا۔ جب یہ ہماری ذمہ ہے تو جب ہم اس کو پڑھنے لگا کر، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھنے لگا کر، تو آپ اس کے تابع ہو جایا کیجیے، پھر اس کا بیان کر دینا بھی ہمارا ذمہ ہے۔ اے منکر قیامت کی بابا، جیسا تم سمجھ رہے ہو ہرگز ایسا نہیں، بلکہ صرف بات یہ ہے کہ تم دنیا ہی سے محبت رکھتے ہو، آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ بہت سے چہرے اس روز بارونق ہوں گے، الحمدللہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ تو مومنین کا حال ہوا۔ اور بہت سے چہرے اس روز بدرونق ہوں گے، آج وہ لوگ خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، یعنی ان کو عذاب شدید ہوگا۔ ہرگز ایسا نہیں، جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور نہایت حسرت سے اس وقت کہا جاتا ہے کوئی جھاننے والا ہے، اس وقت وہ مردہ یقین کر لیتا ہے یہ مفارقت دنیا کا وقت ہے۔ شدت سکرات موت سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے، تو اس نے نہ تو خدا رسول کی تصدیق کی تھی، نہ نماز پڑھی تھی، لیکن خدا اور رسول کی تکذیب کی تھی اور ایک کام سے منہ موڑا تھا، پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا ہے۔ تیری کم بختی پر کم بختی آنے والی ہے۔ پھر مقرر رسول نے تیری کم بختی پر کم بختی آنے والی ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ شخص ابتدائی میں محض ایک قطرہ منی نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، پھر آزاد درست کی، پھر اس کو دو قسمیں کر دی، مرد اور عورت۔ تو کیا وہ خدا جس نے ابتدا میں اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کیا، اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا؟ انتیس پارے کا ترجمہ، 5-6 رکو رہ گیا ہے، انشاءاللہ کل کر دیں گے۔ اللہ قبول فرمائے، جو غلطی ہو گیا آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔